رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ بڑے ہی عمدہ انداز میں فقہ الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب تک ہم لوگوں نے رکوع کی کیفیت تک، یعنی دعائے ثنا سے لے کر، بلکہ نیت صلاۃ سے لے کر، نماز کی نیت سے لے کر رکوع جانے تک کا تفصیلی طریقہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور سیکھا۔ آج آئیے ایک نئے باب کا آغاز کرتے نہیں ہیں، نئے عنوان کے ساتھ، وہ یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کا مسئلہ۔ رکوع سے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ایک مقتدی یا ایک امام یا ایک نمازی جب اٹھتا ہے، ایک مصلی جب اٹھتا ہے، تب ہاتھ باندھے رکھے گا جس طرح قیام کی حالت میں رکھا تھا، یا ہاتھوں کو پورا چھوڑ دے گا؟ تو اس مسئلے میں اختلاف علماء کے درمیان اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بعض دفعہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑنے کے بجائے سینے پر باندھ لیتے ہیں، جیسا کہ وہ رکوع سے پہلے قیام میں باندھے ہوئے تھے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض مسجدوں میں بعض لوگوں کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جیسا ہی وسمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے قیام کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ قوما کہتے ہیں جی، تو اس قیام کی حالت میں بھی وہ کیا ہے، رفع الیدین کرنے کے بعد، جیسے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رفع الیدین کر لیا، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیتے ہیں، سیدھا رکھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جس طرح قیام کی حالت میں تھے نا، ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر اس کیفیت میں کیا ہے، کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس عمل کو دیکھ کر بعض دوسرے نمازی حیرانگی کے عالم میں یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا بھی جائز ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا جس طرح حالت قیام میں ہم لوگوں نے سینے پر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا تھا، کیا رکوع کے بعد جو ہم ٹہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں پر بھی کیا ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں گے یا چھوڑیں گے؟ اس مسئلے پر یہ تجزب کے شکار ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا جواب دیا گیا؟ دیکھیے، دراصل یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اجتہادی مسئلہ کس کو بولیں گے، پہلے اس کو آپ سمجھ لیں۔ اجتہادی مسئلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اجتہادی مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ اجتہادی مسئلہ یہ ہے جی، جس مسئلے میں کتاب و سنت میں کوئی صریح یعنی واضح نص موجود نہ ہو، کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی واضح اس کے تعلق سے آیت یا حدیث موجود نہ ہو، نص موجود نہ ہو، اور اہل علم جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جو محدثین ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ لوگ اپنی اجتہاد سے، اجتہاد کس کو بولیں گے، اپنی دینی فہم سے، اپنی دینی بصیرت سے، جو قرآن و حدیث کو انہوں نے مطالعہ کیا ہے، جو پڑھا ہے، اس کی روشنی میں کیا ہے مسائل کو استنباط کرتے اور کوئی حکم نکالتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ سمجھ رہے نا؟ قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہ ہو اور ایک عالم کیا کرے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ اپنے منمانی، ہم نے فقہ اور الطہارہ کی جب تفصیل بتلائی تھی اس میں اس چیز کو واضح کیا تھا، ایسا نہیں کہ کوئی شخص اپنے منمانی کے ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے نا، تو وہ صرف اپنی منمانی یا اپنے حساب سے نہیں کر لیتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی دلیل اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ اس بابت کتاب و سنت کی کوئی صریح نص موجود نہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ کر رکھا جائے یا چھوڑا جائے، اور یہی وجہ اختلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد اجتہاد کیا کیے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے یا چھوڑنے کا مسئلہ بھی
نص صریح سے خالی ہے، یعنی اب اس قیام کی حالت میں رکوع کے بعد کیا کرنا ہے اس تعلق سے نص موجود نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، اس لیے یہ اجتہادی مسئلہ بن گیا، یعنی نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح یا صحیح یا مرفوع حدیث موجود ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد ہاتھ کہاں رکھا، تو یہ اختلاف کی وجہ بن گیا۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے باندھنے کی بات کہی، اب جو بولے کہ نہیں جس طرح قیام میں، جس طرح قیام کی حالت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد جو قیام کرتے ہیں اس حالت میں جو ہاتھ باندھتے ہیں اس روایت کو پیش کیا۔ جن لوگوں نے باندھنے کی بات کہی، جن لوگوں نے کہا کہ نہیں جس طرح قیام میں باندھتے رکوع کے بعد بھی باندھیں گے، تو انہوں نے دلیل کس چیز کی دی کہ رکوع سے پہلے حالت قیام میں ہاتھ باندھنے والی روایت کو پیش کیا، جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے لیے غیر صریح ہے۔ کیا بول رہے ہیں بعض اہل علم، بعض لوگوں نے، چونکہ انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے تھے، غور سے سنیے گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قیام کی جو حالت تھی وہاں پر ہاتھ باندھتے تھے، لہذا رکوع کے بعد بھی قیام میں ہاتھ باندھنے کا تسلسل ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے ان کی دلیل کیا ہے جی؟ وہی دلیل جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ کانا یضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے میں رکھتے تھے۔ اس حدیث کو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا۔ اچھا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی چونکہ ایک نمازی مصلی قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے کا جو حکم ہے وہ باقی رہے گا۔ سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے بات کہ نماز میں قیام کی حالت میں نبی نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا، اور چونکہ رکوع کے بعد بھی حالت قیام میں ایک نمازی چلے جاتا ہے تو یہ حکم جس طرح اس قیام میں باقی تھا اس قیام میں بھی باقی رہے گا۔ تو یہ کیا ہے جی؟ اسی کو بولتے ہیں قیاس۔ دیکھیے ان کے پاس دلیل ہے کہ قیام یہاں مطلق وہاں پر قیام ہے، یہاں بھی قیام ہے، اس لیے انہوں نے قیاس کرتے ہوئے دلیل پکڑا، لیکن نص صریح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اس طرح کرنا بول کر یہ کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ غیر صریح ہے، واضح نہیں ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے۔ البتہ جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے، جو جمہور ہے نا، ان کا مسلک یہ ہے کہ رکوع کے بعد قیام میں ہاتھوں کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے، باندھا نہ جائے۔ کیا بول رہے ہیں کہ اس کی جو اصلی حالت ہے، انسان جس طرح کھڑا رہتا ہے اس کی جو اصلی حالت ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ باندھا نہ جائے۔ کیوں کہ اس کی کوئی صریح دلیل حدیث یا رسول اور آثار صحابہ میں موجود نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ رکوع کے بعد جب تم قیام کرو گے ہاتھوں کے باندھو گے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر عمل رہا ہے، نہ صحابہ اکرام کسی بھی صحابی سے اس طرح کا کوئی قول منقول ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اکثر فقہاء کرام، اکثر محدثین جن کو جمہور کہا جاتا ہے، جیسے امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل وغیرہ ہو، یعنی علماء کی ایک بڑی تعداد کا موقف یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے رکوع کے بعد قیام میں، یعنی قوما جس کو کہا جاتا ہے، گزشتہ کل ہم نے جو تفصیل سے اس کے تعلق سے پڑھا، قوما میں ہاتھ باندھا نہیں جائے گا بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہو یا اس طرح کیا ہو، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیل سب سے زیادہ صحابہ جاننے والے تھے جی۔ اور ابھی ہم لوگوں نے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث،
ان حدیثوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ پوری نماز کی کیفیت انہوں نے کیا ہے بتلایا ہے۔ ان سب روایات میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ عمل مسنون ہوتا، اگر یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو یہ صحابہ جنہوں نے نماز کی پوری کیفیت بیان کی وہ ضرور اس کو نقل کرتے، ضرور بتاتے، کیونکہ انہوں نے رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، رفع الیدین کیسا کرنا ہے، تشہد میں کیسا بیٹھنا ہے، جلسے استراحت میں کس طرح بیٹھنا ہے، قوما میں کس طرح کھڑا ہونا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیل انہوں نے بتائی۔ اب اس کو کیوں چھوڑ دیتے جی؟ وہ سمجھ رہے نا؟ تو افضل مسئلہ یہی ہے کہ عبادات میں صرف وہی عمل مسنون ہوگا، وہی عمل مشروع ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ورنہ کیا ہے ہم توقف اختیار کریں گے، رک جائیں گے۔ اس لیے جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قول موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ فعل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے، لہذا اس کو سنت کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا ہے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے امام احمد ابن حنبل کا کیا موقف ہے۔ امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، آخری پیراگراف دیکھیے، چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اجتہادی سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ، کوئی نص موجود نہیں ہے، تو علماء کرام نے اجتہاد کیا، اس میں کی روشنی میں کیا ہے اس سے مسئلہ نکالا، مسئلے کو استنباط کیا، تو چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اس لیے اس میں توسع اور گنجائش والا موقف اپنانا چاہیے۔ توسع مانے کشادگی، ہے نا، کشادگی، تھوڑا سا کیا فلیکچوئل ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ توسع اختیار کرنا چاہیے، کشادگی اختیار کرنی چاہیے۔ منہج سلف اپنانا ہی منہج سلف ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیا بولتے ہیں؟ ان شاء ارسل یدہ بعد الرفع من الرکوع وان شاء وضعهما، کہ رکوع کے بعد چاہے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور چاہے تو باندھ لے۔ یہ صفت الصلاۃ للتوجیری ہے نا، یہ کتاب ہے جو شیخ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التوجیری کی کتاب ہے، جس میں کیا ہے نماز وغیرہ کے مسائل، ہے نا، نماز وغیرہ کے مسائل کا کیا ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی چاہتا ہے، کوئی نمازی چاہتا ہے کہ رکوع کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے تو باندھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اس سے معلوم ہوا، اب دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد باندھنے یا چھوڑنے کا اختلاف جائز و ناجائز کا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے اس قول سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی باندھ لیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز میں کوئی بدعت کا اس نے ایجاد کر دیا، اب اس کی نماز ناجائز ہو گئی، یہ عمل جائز نہیں تھا۔ جائز اور ناجائز کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، کہ افضل طریقہ کیا ہے کہ باندھے گا یا نہ باندھے گا، مفضول طریقہ کیا ہے باندھے گا یا نہ باندھے گا، افضل اور غیر افضل، ہے نا، بہتر اور غیر بہتر، سب سے اچھا اور اچھا، اس کا مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے اس مسئلے پر کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت کے قبیل سے ہے، مانے ہاتھوں کو باندھنا جو سینے پر یہ سنت کے قبیل میں سے ہے، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب واجب ہے، اگر اس کو چھوڑ دیے ان ارکان کو تو نماز باطل۔ تو یہ سنت کے قبیل میں سے ہے، کیا؟ ہاتھوں کو سینے پر باندھنا۔
اگر کوئی شخص قیام اور قومے میں ہاتھوں کو باندھے بغیر لٹکائے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہے، سمجھ رہے نا؟ البتہ البتہ اس کا ترک افضل ہے، سمجھ رہے نا؟ اس کا ترک کر دینا، ہاتھوں کو نہیں باندھنا بلکہ چھوڑ دینا، یہ افضل ہے۔ اور مسلمانوں میں سے کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملات کو اپنے درمیان جھگڑے اور تفرقے کا ذریعہ بنائے، بلکہ سب پر واجب ہے کہ تمام ممکن کوششیں اس بات پر صرف کرے کہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون بحال رہے، حق کو دلیل کے ساتھ واضح کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف حسد و نفرت سے دلوں کو پاک رکھا جائے، اور ہاتھوں کو باندھنے یا چھوڑنے جیسے فرعی مسئلے کو، فروعی مسائل ہے نا، بنا کر بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے ترک تعلق اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنے کا رویہ ہرگز نہ اپنایا جائے۔ یہ بات کہاں لکھی اس نے؟ ثلاث رسائل فی الصلاۃ، ہے نا، صفحہ نمبر 140 اور 41۔ یہ رسالہ جو ہے، یہ رسالہ ثلاث رسائل فی الصلاۃ، یہ رسالہ شیخ عبداللہ بن باز کی مختصر فقہی رسائل کا ایک مجموعہ ہے، یعنی یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھا کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت کے قبیل سے ہے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہے، البتہ ترک سنت بہتر ہے، اور ایسے فروعی مسائل میں جھگڑا یا تفرقہ پیدا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اور سلف صالحین کا، ہمارے جو اسلاف تھے، فقہا محدثین، ان کا منہج کیا تھا، جو ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ اور منہج بھی یہی تھا کہ فروعی اختلافات کو، جو فروعی مسائل ہیں ان کے اختلافات کو دشمنی کا اور کیا ہے، اختلافات کا سبب نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہر قول کی گنجائش رکھتے تھے جب تک کہ اس پر کتاب و سنت سے کوئی ممانعت نہ آ جائے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل کیا ہے، اس مسئلے میں توسع کو اختیار کیا اور کہا کہ ان فروعی مسائل میں کیا شدت نہ برتی جائے، اصل مقصد نماز میں خشوع اور خضوع ہے، اور ہاتھ باندھنے چھوڑنے کا تعلق صرف ہیئت اور طریقہ سے ہے، نہ کہ نماز کی صحت سے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب آئیے آگے، اب سجدے میں جانے کی کیفیت، سجدہ میں کیسے جائے گا آدمی؟ اب رکوع میں کھڑا کیونکہ اب سجدے میں کیسے جائے گا؟ سجدے میں جاتے ہوئے نمازی کو زمین پر پہلے اپنے ہاتھ رکھنا چاہیے، پھر گھٹنا، دلیل ملاحظہ۔ پہلے کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو رکھے گا۔ ایک نمازی جب سجدے میں جائے گا تو سب سے پہلے کیا کرے گا جی؟ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکائے گا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے گا، اس کے بعد پھر کیا کرے گا وہ؟ اس کے بعد پھر اپنے گھٹنے کو رکھے گا۔ چلے دلیل کیا ہے دیکھیے اس کے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ ولا یبرک بروک البعیر، رواہ النسائی بسند صحیح۔ امام نسائی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کیا ہے ترجمہ دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو کیا کرے؟ فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو اپنے دونوں ہاتھ رکھے، فلیضع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، قبل رکبتیہ، اپنے گھٹنے سے پہلے، ولا یبرک، اور نہ بیٹھے، بروک البعیری، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح، ہے نا، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔ کب جی؟ یہ سجدے میں جاتے ہیں۔ اس کو دوسری دلیل دیکھیے، النافع رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل ذلك۔ یہ امام بخاری نے تعلیقاً اپنے صحیح میں اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں کیا ہے، اس حدیث کو کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ کیا ہے جی؟ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما۔ نافع کون ہے جی؟
नाफे मौला अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब है। कौन है ये अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के गुलाम हैं। ये एक ताबई है, बुजुर्ग ताबई है, फकी है, हदीस के इमाम है, और इमाम मालिक जैसे मुहद्दिस और फकीह के उस्ताद में से है, शुयूख में से है ये मौला नाफे मौला इब्ने उमर। समझ रहे ना? ये कौन है? हजरत इब्ने उमर के गुलाम में से है ना? इनको कहा ही जाता है कि नाफे मौला इब्ने उमर, नाफे जो उमर के गुलाम थे। असल में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनको क्या है आजाद कर दिया था, और आजादी के बाद भी वो क्या है उन्हीं से इल्म हासिल करते रहे। ये इतने बड़े आलिम थे जी, इतने बड़े फकीह थे कि उस वक्त तकरीबन उनके उनकी वफात होती है सन 117 हिजरी में। उस वक्त मदीने में 7 फुकहा थे, फुकहा सबआ, है ना, 7 फुकहा थे। उनमें से एक फकीह, एक मशहूर फकीह ये भी थे, कौन? हजरत नाफे मौला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला। और ये बहुत बड़े आलिम थे जी, बहुत बड़े मुहद्दिस और फकीह थे। उनसे देखिए रिवायत करने वाले बड़े बड़े अइम्मा हैं। इमाम मालिक ने उनसे रिवायत किया है, इमाम अय्यूब सख्तियानी ने उनसे रिवायत किया है, उबैदुल्लाह बिन उमर ने उनसे रिवायत किया है, और दीगर बहुत सारे मुहद्दिसीन और फुकाहा उनसे रिवायत करते हैं। देखिए अगर सनद में, देखिए ये चीज बहुत अहम है कि अगर सनद में ये कहा जाए ना कि नाफिअ अन इब्ने उमर, तो ये सुनहरी सनद हो जाती है, सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है इसको। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, असहुल असानीद मालिक अन नाफिअ अन इब्ने उमर, कि मालिक नाफे से, नाफे इब्ने उमर से जब रिवायत करे तो सबसे जबरदस्त सनद है, ये सबसे सही सनद है। तो लिहाजा नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु वो जलीलुल कद्र ताबई, उनकी रिवायत है कि इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा घुटने से पहले हाथों को रखते थे। समझ में आ गई बात? नाफे रजी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि उनके जो आका थे इब्ने उमर, वो जब सजदे में जाते थे सबसे पहले अपने हाथों को रखते थे, उसके बाद घुटनों को रखते थे। तो ये क्या है, दो दलीलें मिल गई हमको सजदे में जाने की कैफियत के ताल्लुक से। अब देखिए रुकू, फायदा देखिए, रुकू कुमा और उनके अज़कार से फारिग होकर सजदा किया जाता है। रुकू करते हैं जिसमें सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, कुमा करते हैं खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रफुल यदैन करते हैं, उसके बाद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इन तमाम अज़कार से फारिग होकर एक इंसान क्या है, एक नमाजी सजदे में जाता है। अलबत्ता सजदे में जाते हुए कुछ नमाजियों को पहले हाथ फिर घुटने, जबकि बाज को पहले घुटने फिर हाथ रखते हुए देखा जाता है। तो दोनों तरीका क्या है लोग अपनाते हैं। पहले क्या है, कोई घुटना रख दिया, फिर उसके बाद क्या है हाथ रखता है। लेकिन और बाज लोग हैं जो पहले हाथों को रखते बाद में घुटना रखते हैं। दोनों किस्म के लोग मसाजिद में और मुसल्लियों में, मुसल्ले में क्या है देखने को मिलता है। इन दोनों में से सही और कवी तरीन बात यह है, सबसे मजबूत बात, सबसे बेहतरीन बात, जबरदस्त बात क्या है कि सजदे में जाते हुए जमीन पर पहले हाथ रखा जाए फिर घुटने रखे जाए। और इसकी दलील क्या है जी? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस और इब्ने उमर नाफे का असर। ये असर है, हदीस नहीं है ये, है ना, ये असर है। यानी 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 इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अनहुमा का ये फेल था जिसको उनके आजाद करद गुलाम नाफे बयान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नमाजियों को सजदे में जाते हुए ऊंट की तरह पहले अपने घुटने जमीन पर रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, मना फरमाया। ठीक है, और पहले हाथ रखने की तलकीन फरमाई है। किसमें जी? किसमें जी? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में। और ऐसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है, जैसे कि मज़कूरा वाला अहादीस और आथार से बिल्कुल वाज़ेह है। आथार कौन सा? वही अथर, अथर जो इब्ने उमर का है,
نافع جس کو روایت کر رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ابو ہریرہ کی حدیث میں ان تمام سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اور صحابہ اور تابعین سے بکثرت روایات اس سلسلے میں مروی ہیں۔ تو صحیح موقف، صحیح قول، اصح ترین بات یہ ہے کہ آدمی جب سجدے میں جائے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، اس کے بعد گھٹنے کو ٹکائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، البتہ وہ روایات جن سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنے پر دلیل لی جاتی ہے، وہ روایات جن سے پہلے گھٹنا رکھنا پھر بعد میں ہاتھ رکھنا، کچھ روایتیں ایسی ہیں اس سے دلیل کچھ لوگ لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے جی؟ وہ ضعیف ہیں اور ناقابل استدلال ہیں، اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، وہ ضعیف احادیث ہیں، جیسا کہ عصر حاضر کے معروف محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دونوں کتاب میں، ایک ارواء الغلیل ہے، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، محدث یہ عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تخریجی کتاب ہے یہ، جس میں فروعی احکام کی احادیث کی تحقیق کی گئی ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع اور من گھڑت احادیث کو جمع کر کے ان کی علت اور وجہ بتائی کہ اس بنیاد پر کیا ہے، اس بنیاد پر کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ دلیل حدیث کیا ہے جی؟ ایک روایت میں ہے کہ یدعو رکبتیہ قبل یدیہ، کہ وہ دونوں گھٹنوں کو رکھتے اپنے ہاتھ سے پہلے، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ کان یدعو رکبتیہ قبل یدیہ، اس میں کیا، یہ حدیث ضعیف کیوں ہے جی؟ کہ اس کے طرق میں انقطاع ہے اور اضطراب پایا جاتا ہے، یہ اصول حدیث کے کیا اصطلاحات ہیں، انقطاع اور اضطراب، یہ اصول حدیث کے کیا ہے اصطلاحات ہیں۔ اس کے ایک راوی ہیں محمد بن عبداللہ بن الحسن، محمد بن عبداللہ بن الحسن جو مجہول راوی ہیں، اور ابو الزناد کی روایت، ابو الزناد بھی ایک کیا ہے اس وقت کے تابعین میں سے ہیں، ان کی روایت میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے کیا محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کس حدیث کو؟ کہ آپ یدعو رکبتیہ قبل یدیہ، کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھتے تھے ہاتھ سے پہلے۔ صحیح حدیث کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یدعو یدیہ قبل رکبتیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے پہلے قبل رکبتیہ، اس سے گھٹنوں سے پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نمازی، ایک مصلی جب نماز پڑھے گا اس کے لیے درست طریقہ یہی ہے، نبوی طریقہ یہی ہے، مشروع اور سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ان یدع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے اپنے گھٹنے سے، لأن النهي عن بروک البعید یؤکد، کہ ارواء الغلیل میں یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے، کس نے؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح جو ممانعت بتائی گئی ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے اپنے گھٹنے کو رکھے پھر اپنے ہاتھ کو رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے اور سجدے میں پہلے ہاتھ یا گھٹنا رکھنے، یہ دونوں مسائل کیا ہے اس سلسلے میں آج ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم کیا ہے سنت سے قریب جو طریقہ ہے اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ ہم کیا ہے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے پھر کیا ہے گھٹنوں کو رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔